الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صاحب الشريعة والكمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس دعا کا ذکر کیا تھا جس دعا میں انہوں نے آخری نبی کی بعثت، آخری نبی کی تشریف آوری کی دعا کی تھی. اللہ رب العزت نے ان کے اس دعا کو قبول فرما کر کے ان خوبیوں اور کمالات کے ساتھ جن خوبیوں کو انہوں نے اپنی دعا میں مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کی گود میں انہی خوبیوں کے ساتھ ڈالا ہے، بھیجا ہے. جی ہاں، آج کا عنوان اور گفتگو بھی محمد بن عبداللہ سے، محمد الرسول اللہ سے پہلے تک کی جو زندگی اور حالات ہیں، یعنی آپ کے 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی اور حالات ہے، ان پر کچھ باتیں عرض کی جائیں تاکہ آپ کے ابتدائی زندگی کے حالات سے روشناس ہوا جائے. آپ کی آمد دنیا میں اس وقت ہوتی ہے جس وقت دنیا کا یہ عالم ہے کہ ظلم کی انتہا ہے. وہ دور ہے جس دور میں شفافیت اور خون ریزی کا ایک ماحول ہے. آپ کی بعثت کا دور وہ دور ہے جس میں ہر طرف ظلم و جبر، ہر طرف نفرت و عداوت کا ایک زور تھا. آپ کے آنے سے قبل کا دور وہ دور ہے جس میں لوگ شراب کے رسیا تھے، گناہوں میں، کفر اور شرک اور معصیات کے ارتکاب میں لگے ہوئے تھے. ہر طرف عیاشیاں تھی، ہر ایک کے حق کو مارا جا رہا تھا.
معصوم بچیوں کی زندگی کا سہاگن کو اڑایا جا رہا تھا، تو کہیں پر ماؤں کی عصمت تحفظ نہیں تھا، ان کی عزت و ناموس کا خیال نہیں تھا۔ غرضے کی پوری دنیا انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ تھی، پوری انسانیت وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کا نظارہ کر رہی تھی۔ ایسے ماحول میں، ایسے دور میں آخری نبی کا انتخاب رب ذوالجلال فرماتا ہے۔ ٹھیک اسی دور میں، اسی زمانے میں مکہ کے سرزمین پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس واقعے کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جگہ فرمایا ہے، اور جس واقعے کو قرآن کریم نے اصحاب فیل کے نام سے یاد کیا ہے۔ مختصر طور پر میں اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کر دوں۔ واقعہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے، بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اسی دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے 50 دن قبل پہلے واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ ملک حبشہ کے ایک گورنر جس کا نام ابراہ تھا، انہوں نے تعصبیت کی بنیاد پر اور عرب اور خاص طور سے قبیلہ قریش کی مخالفت میں انہوں نے ایک کلیسا کو بنایا تھا حبشہ میں، اور مقصود یہ تھا کہ لوگ دنیا سے چل کر کے بیت اللہ نہ پہنچے، بیت اللہ میں عبادت نہ کی جائے، بیت اللہ کا طواف نہ کیا جائے، چونکہ بیت اللہ میں عبادت شروع سے چلا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے خاص طور سے عبادت کا مرکز رہا ہے۔ لوگ حج اور عمرہ زمانے جاہلیت میں بھی کرتے رہے ہیں۔ تو اسی تعصب کی بنیاد پر ابراہ نے چاہا کہ لوگ بیت اللہ نہ جائے، مکہ نہ جائے، بلکہ ہمارے ملک میں رہ کر کے، نہیں تو کم سے کم ہمارے ملک کے جو باشندے ہیں وہ اسی ملک میں رہ کر کے اس کی عبادت کرے اور بیت اللہ کی تعظیم اور اس کی عبادت نہ کرے۔ الغرض انہوں نے ایک خوبصورت کنیسہ بنایا، ایک عبادت خانہ بنایا۔ وہ مذہب کے اعتبار سے نصرانی تھا۔ انہوں نے ایک اتنا خوبصورت عبادت گاہ بنایا کہ جس میں سونا اور چاندی سے آراستہ اور پیراستہ کیا گیا تھا۔ نہایت ہی خوبصورت انداز پر جب انہوں نے اس کو بنا کر کے تعمیر کی تو اپنے شہر میں اعلان کروایا کہ آج کے بعد سے اب کوئی مکہ نہیں جائے گا، کوئی بیت اللہ میں جا کر کے عبادت نہیں کرے گا، کوئی بیت اللہ میں طواف اب نہیں کرے گا، بلکہ یہاں کرنا ہوگا۔ اب کسی انسان نے، روایت مختلف ہے، تاریخ مختلف ہے، کسی انسان نے جا کر کے رات میں اس کنیس میں اور اس عبادت گاہ میں غلاظت کر دیا، پاخانہ کر دیا۔ بعض لوگوں کے کہنا ہے کہ کسی قریشی نے، عرب کے کسی آدمی نے وہاں پر آگ جلائی، جس کے دس میں آ کر کے وہ پورا کنیسہ جل کر کے راکھ اور خاکستر ہو گیا۔ تو جب ابراہ کو اس بات کا علم ہوا اور انہیں خبر دی گئی تو انہوں نے غصہ میں آ کر کے یہ عزم کیا کہ جب تک بیت اللہ کو اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے
تب تک میں سکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ اور بالآخر انہوں نے اپنے کنیسہ کے غصہ کو بھرم رکھ کر کے اور اس غصے کو بجھانے کے لیے انہوں نے ہاتھیوں کے تدبیر اپنائی اور ایک ہاتھیوں کی جماعت اور لشکر جرار کے ساتھ انہوں نے مکہ کی طرف سبقت کی۔ جب مکہ پہنچتے پہنچتے شہر مکہ میں پہنچا تو جو اس وقت کے ذمہ دار بیت اللہ کے تھے تو وہ نبی علیہ السلام کے دادا جان جناب عبد المطلب تھے۔ ان کے 200 اونٹ باہر چل رہے تھے جس کو اس قافلہ والوں نے اپنے چنگل میں لے لیا اور اپنے گرفت میں لے لیا، اور انہوں نے اپنے قافلہ والوں کو بھیجا عبد المطلب کے پاس کہ جاؤ انہیں کہہ دو کہ ہم بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آئے ہیں، اسے مسمار کریں گے، اگر کوئی ہم سے مزاحم کرے گا، ہم سے متصادم ہوگا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں تو ہم سے ٹکرانے کے لیے کوئی نہ آئے، ہم جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد ہمیں پورا کرنے دیا جائے۔ جب یہ بات عبد المطلب کے پاس رکھی گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے جو قاصد تھے، ابراہ کے جو مرسل تھے، انہوں نے کہا آپ چلیے بادشاہ کے پاس، ابراہ کے پاس، وہاں جا کر کے آپ سامنے بات کر لیں۔ جب عبد المطلب کو لایا گیا، ابراہ کے سامنے جب بات ہوئی تو اس ابراہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ وہ سارے مقصد ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ جو ہمارے 200 اونٹ کو پکڑا گیا اسے چھوڑ دیا جائے، باقی ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ آپ بیت اللہ کو منہدم کریں گے یا کیا کریں گے، کیونکہ وہ لشکر جرار تھے، بڑے ہاتھیوں کی ایک لمبی اور بڑی جماعت تھی، جس جماعت سے مقابلہ کرنا مکے والوں کے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے عبد المطلب نے اپنے عزم مصمم کے تحت اور اپنے یقین کے ساتھ کہا کہ جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا، بس ہمیں تو اتنا چاہیے کہ ہمارا اونٹ جو لیا گیا ہمیں واپس کر دیا جائے۔ تو ابراہ نے حکم فرمایا کہ انہیں اونٹ دے دیا جائے، انہیں واپس کر دیا جائے۔ جب رات کا حصہ گزرا، جب صبح ہوئی تو ابراہ کے پاس ایک خاص ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ اس ہاتھی پر سوار ہو کر کے وہ پہلے آگے چل رہا تھا۔ اس میں سے قریش کے ایک آدمی اور عرب کے ہی ایک آدمی کو انہوں نے پکڑ کر کے قافلہ میں داخل کیا تھا، جو راستہ بتلاتا تھا، جس کا نام حارث بن حنیف ہے۔ انہوں نے جا کر کے ہاتھی کے کان میں کہا کہ ہاتھی تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تم کدھر جا رہے ہو، کس گھر کو تم منہدم کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر ہے؟ یہ سننا تھا کہ ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب وہ ہزار تدبیریں اپناتا ہے، ہر طرح سے کوشش کرتا ہاتھی کو اٹھانے کو، نہیں اٹھتا ہے۔ جب ہاتھی کو پیچھے ہٹانا چاہتا ہے مشرق کی طرف جدھر سے آیا تھا تو فوراً ہاتھی اٹھ کر کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب آگے بڑھاتا ہے بیت اللہ کے شرک پھر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہی تدبیر چل رہی تھی کہ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، جو پرندہ کبوتر سے تھوڑا چھوٹا تھا اور 3 پتھر لے کر کے آتا تھا، ایک پتھر اس بازو میں، ایک پتھر اس بازو میں اور ایک چونچ میں، اور وہ جب پتھر گراتا تھا وہ پرندے تو جس انسان پر گرتا تھا اس کو تباہ کر دیتا تھا اور زمین میں دھسا دیتا تھا
اور پتھر اس کے بدن میں سوراخ کر کے نیچے چلا جاتا تھا۔ آج کے دور میں سمجھنے کے لیے وہ گولا اور فائٹر جیٹ اور ریوالور اور جس طرح سے آج میزائل اور جو بڑے ہتھیار ہیں اس جیسا کام کر رہا تھا۔ ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی پرندے کو بھیجا، ایک چھوٹا پرندہ جس کا پر سرخ تھا، جسے آج کہہ سکتے ہیں بھاگتا اور پڑوکی کے برابر تھا پرندہ۔ اس چھوٹے پرندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جماعت اور ایک لشکر جرار جو ہاتھیوں پر مشتمل تھا اسے تہو بالا کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کے مقابل میں ہاتھیوں کے لشکر تیار کرتا، اونٹوں کو لشکر جرار تیار کر کے مقابل میں کھڑا کر کے اسے تہو بالا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں اتنے کمال کی بات نہیں ہوتی کہ ایک مقابلہ اور ایک پہلوان کا دوسرے پہلوان سے ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ پہلوان پہلوان ہے، گر جاتا ہے کبھی ایک پہلوان کبھی دوسرا پہلوان۔ لیکن اللہ اپنی قدرت کو دکھانا تھا کہ وہ رب کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے، ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے کیا کرے اور لشکر جرار سے کیا کرے اور ایک بڑی جماعت اور مسلح آور فوجوں سے کیا کرے۔ جس رب نے اگر تباہ کرنا چاہے تو ایک معمولی پرندے سے بڑے لشکر جرار کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں ایک سورت نازل کیا اسی واقعے کے عنوان پر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا اے پیغمبر آپ کو معلوم ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی ساری تدبیریں ناکار ہوگی، بیکار ہوگی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ تعالیٰ نے ان پر جوگ در جوگ، گول در گول پرندوں کی جماعت کو بھیجا۔ بعض لوگ کتابوں میں بھی لکھتے تھے، بولتے بھی ہیں کہ ابابیل پرندہ، ابابیل پرندوں کے نام نہیں تھا، ابابیل کے معنی ہوتے ہیں گول در گول، ایک جماعت در جماعت جب آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ کوئی جانور ہے جو چلتا ہے تو ایک جماعت کے ساتھ اڑتا ہے، پرندے کچھ تو جماعت کے ساتھ، اس طرح سے پرندے جماعت در جماعت آئے تو اس کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ اس جماعت در جماعت پرندوں کے شکل میں اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا، فجعلہم کعصف مأکول، جن کو بھوسا بھوسا اڑا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے اور یہ پیغمبر کی ولادت سے 50 دن پہلے واقعہ ہوا، تو پوری دنیا میں یہ تہلکہ مچ گیا تھا کہ یقیناً کوئی بڑا کارنامہ ہونے والا ہے اور کوئی ایسے انسان کا وجود ہونے والا ہے جس انسان نے بیت اللہ کی حفاظت کرنا ہے اور پوری دنیا کے لیے رہبری اور ہدایت کا پیغام سنانے والا ہے۔ کوئی انسان ایسے اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ سارے لوگ اس بات کے انتظار میں تھے۔ 50 دن کے بعد آمنہ کے گود میں آخری نبی کی بعثت اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آپ کی شان دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیج رہا ہے، جس نبی کو بھیجتا ہے تو اللہ پوری انسانیت کے لیے احسان جتلاتا ہے۔ جس نبی پر نبوت کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، جو خیر الامم ہے، لا يمكن الثناء كما كان بعده ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اس کائنات میں وہ آخری پیغمبر علیہ السلام کا ہے۔ جب آخری پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو بھیجنے سے پہلے اس کے باپ کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر پیغمبر کی اس دنیا میں آنے کے 6 سال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کو اس دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ 8 سال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔
وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر اللہ نے ایک یتیم بنا کر کے در یتیم کو بھیجا؟ ایسا یتیم کہ جس یتیم کا یہ مقام اللہ نے فرمایا کہ جو ہوگا بظاہر یتیم لیکن ہوگا در یتیم، اور جس یتیم کا یہ کام ہوگا کہ رہتی دنیا تک یتیموں کا سہارا بن کر کے رہے گا، بلکہ یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو بھی جنت کی بشارت سنائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، قال انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا واشار بالوسطی والسبابہ۔ آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کے دیکھ بھال کرے گا، یتیم کی پرورش کرے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور وہ بندہ جنت میں اس طرح سے رہوں گا۔ آپ نے شہادت کی انگلی وسطی بیچ والی انگلی سے آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں اور وہ انسان جنت میں اس طرح سے رہوں گا۔ اب محدثین اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ مطلب کیا ہے، مختصر مطلب سمجھیں۔ پھر یا تو آپ کی یہ فاصلہ مراد ہے کہ یہ دونوں انگلیوں میں جس طرح سے فاصلہ ہے، میرا اور کافر الیتیم کا فاصلہ اس طرح سے ہوگا، یہ مراد یہ ہے یہ انگلی اور یہ انگلی میں بڑھوتری کے حساب سے تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ یا پھر محدثین فرماتے ہیں مراد ہے جو آدمی یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر ہوگا۔ الغرض اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر کے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ آپ کا کوئی نہیں تھا۔ بظاہر انسان کو کوئی اگر راہ دکھاتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے تو سب سے بڑا کردار ماں باپ کا ہوتا ہے، دادا کا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ سارے ذرائع کو، یہ سارے مسبب الاسباب کو اٹھا لیا اور اس یتیم کی کفالت کرنے والا خود اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی۔ آپ کو جب اللہ نے چنا تو خاندانوں میں سب سے بہتر خاندان قریشی خاندان ہے۔ آپ کا قبیلہ بنو ہاشم ہے جو قبیلوں میں سب سے بہتر قبیلہ تھا، اس قبیلے سے آپ کا انتخاب فرمایا۔ عبد المطلب کی 10 بیٹوں میں سے جس بیٹے کا نام عبداللہ ہے، سب سے بہتر نام، اس بیٹے کے گھر میں آپ کا انتخاب فرماتا ہے۔ ساری عورتوں میں جس عورت کے نام امن دینے والی ہے، اس کے کوکھ سے، اس کے بطن سے در یتیم کا وجود دیتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں میں سے بہت ساری آئی جس کے اندر حلم، بردباری کی صلاحیت ہے اور جس کے قبیلے کے نام میں بھی خیر ہے، سعد، بابرکت، نیک، اسی قبیلے کی عورت حضرت حلیمہ کے ہاتھ آپ لگتے ہیں۔ یہ پورا تفصیل ہے، اگر تفصیل کروں تو گھنٹوں گھنٹوں میں بات ختم نہیں ہوگی۔ مختصر میں کہہ رہا تھا کہ میں آج کے عنوان میں کہوں کہ محمد بن عبداللہ، آپ 40 سال تک محمد بن عبداللہ ہیں، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملتی ہے، 40 سال سے لے کر کے 23 سالہ زندگی آپ کی محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد بن عبداللہ آپ گھر سے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ آپ کے متعلق ایک شعر کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلو بعد فجر وشمسی تطلو بعد العشاء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے بھی ایک سورج ہے اور آسمان کی بھی ایک سورج ہے، میرا سورج آسمان کی سورج سے بہت زیادہ بہتر ہے،
اور فرماتی ہیں کہ دنیا کے سورج طلوع ہوتی ہے فجر کے بعد، اور میرا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ اب اس شعر کو اللہ کے قرآن سے سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں پر سراج سے مراد اللہ نے پیغمبر کو لقب دیا ہے آفتاب۔ دوسری جگہ سورہ فرقان میں آپ نے فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ یہاں پر اللہ نے سورج کو سراج کہا ہے، اور وہاں پر سورہ احزاب میں اللہ نے پیغمبر کو سراج کہا ہے، اور دونوں جگہ سراج سے مراد آفتاب ہے۔ ایک جگہ دنیا کا آفتاب مراد ہے، ایک جگہ پیغمبر کی رسالت مراد ہے، ذات مراد ہے۔ اب دونوں کو اللہ نے کیا کہنا چاہا، دونوں میں مثال کیا ہے، دونوں میں تمثیل کیا ہے۔ دونوں جگہ سراج سے مراد آفتاب لیا ہے۔ دنیا کے آفتاب کو سمجھیں۔ دنیا کا آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو دنیا ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی باریک سے باریک چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ اور جب پہلے سورج طلوع ہوتا ہے تو ابتدائی حصہ میں روشنی ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اوپر آتے آتے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام آفتاب نورانیت کے طور پر ہیں۔ جب آپ کی رسالت طلوع ہوتا ہے تو آپ ابتدا کرتے ہیں اپنے گھر سے قُوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلے ہدایت کا کلمہ حضرت خدیجہ کو پڑھایا، حضرت علی کو پڑھایا، گھر میں اپنے غلام زید کو پڑھایا، اپنے باندے ام ایمن کو پڑھایا، اور گھر سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قبیلے تک پہنچ جاتا ہے یہ سورج، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ اور اس کے پورے علاقے میں پھیل جاتا ہے، اور پھر دیکھنا ہی کیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ پوری کائنات کے لیے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے دنیا کی سورج طلوع ہو کر کے کچھ ہی لمحے میں پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر کا آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور گھر سے شروع ہو کر کے پوری دنیا تک آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ ایک مناسبت تو یہ ہے، جس طرح سے دنیا کی سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق میں سفیدی آنے لگتا ہے، ظاہر ہونے لگتا ہے، رات کا حصہ چھٹنے لگتا ہے، رات کی تاریکی ختم ہونے لگتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1-2 گھنٹے کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دنیا میں آئے تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے طلوع ہونے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 650 صدی پہلے 571 برس پہلے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب دنیا کے سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے دنیا میں روشن ہونے لگتا ہے۔ جب سحری کرتے ہیں، سحری کے بعد کا حصہ دیکھیے تھوڑا تھوڑا سفیدی آنے لگتا ہے، کیونکہ اب سورج تھوڑے دیر میں طلوع ہونے والا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اس کا اثر پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سورج طلوع ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آخری نبی کو اللہ نے سورج اور آفتاب بنا کر کے بھیجنا ہے
تو اس سورج کے طلوع ہونے کی خبر 571 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. آپ 571 برس پہلے اس نبی کے آمد کی، اس نبی کے طلوع ہونے کی خبر آپ دے رہے ہیں. جس طرح سے دنیا کی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کے وقت بہت سارے انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو رات میں گیم کھیلتا ہے، رات میں لیٹ سے سوتا ہے، جسے دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، تو وہ سورج طلوع ہونے کے وقت بھی نہیں اٹھتا ہے. پہلے کیا اٹھے گا؟ بلکہ سورج ان کے چہروں پر لگتا ہے اور شور اور ہنگامہ دنیا میں ہو جاتا ہے، چہل پہل ہونے لگتا ہے. اس وقت وہ انسان اٹھتا ہے. اتنا غفلت میں سوتا ہے بعض انسان، سورج طلوع ہونے سے پہلے کیا اٹھے گا، بعد میں بھی نہیں اٹھتا ہے. اسی طریقے سے جب آخری نبی کا آفتاب طلوع ہونا ہے تو پوری دنیا غفلت میں سوئی ہوئی تھی، اور خاص طور سے جہاں پر یہ سورج طلوع ہونا ہے، جہاں آخری نبی طلوع ہونا ہے، وہاں پر تو سارے ہی غفلت میں سوئے ہوئے تھے، کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. آخری نبی کا طلوع ہو جاتا ہے، بعض لوگ سوتے رہ گئے اور آج بھی سوتے رہے ہیں اور جہنم میں بھی سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ مثال میں سمجھا رہا ہوں اللہ نے دونوں کو سورج کیوں کہا، دونوں میں تفصیل کیا ہے، مناسبت کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو آفتاب رسالت بنا کر کے اٹھایا تو اس وقت بھی لوگ تاریکی میں تھے، اس آفتاب کی روشنی کو حاصل نہیں کر پایا، کفر میں ڈوبے رہے، شرک میں مر گئے، بت گدے میں رہتے ہوئے زندگی کو گزار دیا. آج تک ان کی سورج طلوع نہیں ہو پایا. لیکن کچھ لوگ جس طرح سے دنیا کے سورج سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے ایمان لایا.